بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وراثت کے بارے میں ایک سوال موصول ہوا ہے جس کی متعدد جزیات دریافت کی گئی ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ میرے چھوٹے بھائی کا انتقال ہوا ہے، ان کی وراثت تقسیم ہونی ہے، براہ کرم اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیے۔ نمبر 1، مرحوم کے بینک اکاؤنٹ میں کچھ پیسے ہیں، انہوں نے کسی مصلحت اور آسانی کے تحت جوائنٹ اکاؤنٹ کھلوایا تھا اور اس میں اپنی اہلیہ کا نام شامل کر دیا تھا۔ مرحوم کی بیوی ایک گھریلو عورت یعنی ہاؤس وائف ہیں۔ کیا جوائنٹ اکاؤنٹ ہونے سے ان کی اہلیہ اکاؤنٹ کی نصف رقم کی مالک سمجھی جائیں گی یا اکاؤنٹ میں موجود رقم میں تمام ورثاء کا حصہ ہوگا؟ نمبر 2، مرحوم نے اپنی جائیدادوں کا بھی جوائنٹ رجسٹریشن کرایا تھا، اس میں اپنی اہلیہ کا نام شامل کروایا تھا۔ کیا ان جائیدادوں میں ان کی اہلیہ کا نصف حصہ ہوگا یا وہ بھی تمام ورثاء میں تقسیم کی جائیں گی؟ نمبر 3، مرحوم کے پاس 2 کاریں تھیں، انہیں فروخت کر دیا گیا، ان سے جو رقم حاصل ہوئی کیا وہ بھی تمام ورثاء میں تقسیم ہوگی؟ نمبر 4، مرحوم کی اہلیہ کے پاس جو زیورات ہیں کیا وہ بھی تمام ورثاء میں تقسیم کیے جائیں گے یا وہ صرف ان کی اہلیہ کی ملکیت قرار پائیں گے؟ نمبر 5، مرحوم ایک کمپنی میں کام کرتے تھے، ان کی وفات کے بعد کمپنی سے ان کی گریجویٹی اور انشورنس کے پیسے ملے، کیا ان پر صرف ان کی اہلیہ کا حق ہے یا ان کی بھی تمام ورثاء میں تقسیم ہوگی؟ نمبر 6، مرحوم نے کچھ لوگوں کو قرض دے رکھا تھا، یہ قرض واپس ملے تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی؟ نمبر 7، مرحوم کے اعزاء میں ان کی بیوہ کے علاوہ والدہ، ایک بیٹی، ایک بیٹا، 3 بھائی اور 2 بہنیں موجود ہیں، ان کے درمیان مال وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی؟ نمبر 8، مرحوم کی جائیداد میں ایک 5 منزلہ عمارت ہے جس میں کئی کرایہ دار ہیں، اس عمارت کی ورثاء کے درمیان تقسیم سے پہلے جو کرایہ آ رہا ہے کیا وہ بھی تمام ورثاء میں تقسیم ہوگا یا اس پر صرف ان کی اہلیہ کا حق ہے؟ نمبر 9، مرحوم کی والدہ صاحب حیثیت ہیں، انہیں اپنی گزر اوقات کے لیے بظاہر کچھ مال کی ضرورت نہیں ہے، کیا اس کے باوجود ان کا حصہ دینا ضروری ہے؟ نمبر 10، مرحوم کی وراثت تقسیم ہونے سے قبل ان کی بیٹی کا نکاح ہو گیا ہے، کیا نکاح میں ہونے والے مصارف پہلے وضع کیے جائیں گے بعد میں وراثت تقسیم ہوگی یا تقسیم وراثت کے بعد بیٹی کے حصے میں آنے والی رقم سے نکاح کے مصارف وضع کیے جائیں گے؟ یہ وراثت کے تعلق سے 10 سوالات کیے گئے ہیں، اسی ترتیب کے ساتھ ان کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ نمبر 1، اگر کسی شخص کے بینک اکاؤنٹ میں موجود کل رقم اسی کی ہو تو چاہے اس نے جوائنٹ اکاؤنٹ میں بیوی کا نام بھی شامل کر رکھا ہو، لیکن کل رقم شوہر کے انتقال کے بعد اس کے ورثاء میں تقسیم ہوگی۔ البتہ اگر جوائنٹ اکاؤنٹ میں شوہر اور بیوی کی مشترکہ رقم شامل ہو تو جتنی رقم شوہر کی ہو وہ اس کے ورثاء میں ان کے حصوں کے بقدر تقسیم ہوگی اور جتنی رقم بیوی کی ہو وہ اس کی ذاتی ملکیت شمار ہوگی۔ نمبر 2، یہی حکم جائیداد کا بھی ہے، جو جائیداد شوہر کی رقم سے خریدی گئی ہو اس کی ملکیت شوہر کی ہوگی،
چاہے اس کے رجسٹریشن میں مشترکہ طور پر بیوی کا بھی نام ہو، البتہ اگر اس کی خریداری میں کچھ رقم بیوی کی لگی ہو یا شوہر نے اپنی زندگی میں اس کا کچھ حصہ بیوی کو ہبہ کر دیا ہو تو وہ اس کی مالک سمجھی جائے گی۔ نمبر 3، مرحوم کی ملکیت کی تمام چیزیں وراثت میں تقسیم ہوں گی، ان میں کاریں بھی شامل ہیں۔ نمبر 4، مرحوم کی اہلیہ کے پاس جو زیورات ہیں ان کی وہی مالک سمجھی جائیں گی، ان میں ورثہ کا کوئی حق نہ ہوگا۔ نمبر 5، کسی شخص کے انتقال کے بعد کمپنی کی طرف سے گریجویٹی کی جو رقم ملتی ہے وہ ورثہ کے درمیان تقسیم نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ صرف بیوی کو دی جائے گی یا اسے جس کو کمپنی کے ضوابط کے مطابق نامزد کیا گیا ہو، البتہ انشورنس میں ملنے والی رقم پر تمام ورثاء کا حق ہوگا۔ نمبر 6، مرحوم نے قرض کی جو رقم دوسرے لوگوں کو دے رکھی تھی وہ جب واپس ملے گی تو اسے بھی تمام ورثاء میں تقسیم کیا جائے گا۔ نمبر 7، مرحوم کے اعزہ میں اگر ماں، بیوہ، ایک لڑکا، ایک لڑکی، 3 بھائی اور 2 بہنیں ہوں تو ان کے درمیان مال وراثت کی تقسیم اس تناسب سے ہوگی: ماں کو 16.7 یعنی 16.7، بیوہ کو 12.5 یعنی 12.5، بیٹے کو 47.2 یعنی 47.2 اور بیٹی کو 23.6 یعنی 23.6 دیا جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں کو اس صورت میں کچھ نہیں ملے گا۔ نمبر 8، جب تک مرحوم کی جائیداد تقسیم نہ ہو اور مذکورہ عمارت سے کرایہ آ رہا ہو، اس کرائے میں بھی تمام ورثاء کا حصہ ہوگا۔ نمبر 9، تقسیم وراثت کی بنیاد ضرورت یا غربت نہیں بلکہ قرابت ہے، اس لیے ماں مالدار ہو تب بھی اس کا حصہ لگایا جائے گا۔ البتہ مستحقین وراثت کو اختیار ہوتا ہے کہ ان میں سے جو چاہے اپنے حصے سے کم لے یا بالکل چھوڑ دے یا کسی اور کو دے دے، اس لیے ماں چاہے تو اپنا یہ اختیار استعمال کر سکتی ہے۔ نمبر 10، باپ کے انتقال کے بعد بچوں کا ولی اور سرپرست چچا ہوتا ہے۔ شریعت نے اس کی ذمہ داری قرار دی ہے کہ وہ اس کی کفالت کرے، جس میں نکاح کے مصارف اٹھانا بھی شامل ہے۔ لیکن اگر چچا نے ذمہ داری نہیں اٹھائی ہے تو لڑکی کے حصے میں آنے والی رقم ہی میں سے مصارف وضع کیے جائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔